السلام علیکم۔ ان کا جو میسج ہے اس میں صاف صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو عزیز لوگ ہیں ان میں اہل بیت کا بغض ہے۔ اہل بیت کا بغض جس کے دل میں ہوتا ہے نا، اس سے تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر تم کلمہ گو ہو، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو اور اللہ کے نبی کو ماننے والے ہو، تو کیا تمہارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں تھا کہا کہ میرے بعد اگر تم راہ حق پر رہنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہو، سیدھے رستے پر رہنا چاہتے ہو، تو دو چیزوں کو تھامے رکھنا، ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ تو اگر وہ یہ فرما گئے ہیں تو کیا تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے؟ کیا قرآن کے غلط ہونے پر تمہیں ہلکا سا بھی شک ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے تو اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ قرآن پاک ہے تو اہل بیت علیہ السلام بھی پاک ہیں، جو کہ تمہیں نیک رستے پر اور سیدھے رستے پر چلانے کے لیے تمہارے رول ماڈلز تمہارے نبی نے مقرر کیے ہیں۔ اور کیا تم لوگوں کے ماننے والوں میں کوئی ایک بھی ایسا شخص ہے جو اہل بیت کے برابر بھی آ سکے؟ اہل بیت سے افضل تو دور کی بات ہے، کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اہل بیت کے برابر بھی آ سکے؟ اور آپ پلیز ان کو ان ریٹرن یہ کہیں کہ کیا ان لوگوں کے کہنے پر آپ وہ رستہ چھوڑ دیں گی جو آپ کے نبی نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، وہ حق کا رستہ، وہ سیدھی راہ، وہ صراط مستقیم؟ اور ان سے بہت سے سوال ہیں، کیا ان کے نبی نے یہ نہیں تھا کہا کہ حسین ناطق قرآن ہے، حسین بولتا ہوا قرآن ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں تھا کہا کہ علی حق پر ہے اور حق علی کے ساتھ ہے ہمیشہ، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حسن حسین یہ میرے دو بیٹے، یہ دونوں جنتوں کے سردار ہیں، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ مجھ سے دوستی رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ مولا حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا دشمن تو دونوں جہانوں میں ذلیل ہے۔ وہ کیا ہی بدبخت دل ہے جس کو ذکر اہل بیت سے سکون نہیں ملتا۔ غلطی آپ لوگوں کی نہیں ہے، ان لوگوں کے دلوں میں ہی اہل بیت کا اتنا بغض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رحمتیں اٹھا لی ہیں۔ یہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے رستے کو ہی بھول گئے ہیں، یہ اپنے نبی کے فرمان کو بھول گئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے تو بس اتنا نہیں، بغض علی میں اور بغض اہل بیت میں انہوں نے احادیث بھی بدل ڈالی ہیں کہ نبی نے تو قرآن اور سنت کہا تھا، قرآن اور اہل بیت تو نہیں تھا کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں اہل بیت سے دشمنی پال بیٹھے ہیں۔ ان کے طنزوں سے، ان کے تانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی باتیں سنانے سے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، اس کا دل مطمئن ہے کہ وہ حق کی راہ پر ہے، سچ کی راہ پر ہے، تو پھر اس کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ اور جو سیدھے راستے پر آزمائش آتی ہے وہ تو انبیاء پر بھی آئی تھی، وہ تو ہمارے 12 اماموں پر بھی آئی تھی۔ ہاں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دوستیں اہل بیت سے محبت کریں تو آپ کے اوپر بس اتنا ہی فرض ہے کہ آپ ان کو گائیڈ لائنز دو، نبی کی بات بتاؤ، قرآن کی بات بتاؤ، اللہ کی بات بتاؤ، آپ پر یہ فرض ہے۔ لیکن آپ کے اختیار میں بالکل بھی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی کسی رستے پر لے جاؤ۔ جب تک کہ اللہ نہیں چاہتا کسی بھی دل میں اہل بیت کی محبت شامل نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی تمام باتوں کے بعد، آپ کی بتائی ہوئی ہر بات کے بعد، اللہ کی بات، قرآن کی بات، نبی کی بات، پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مانتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے ایسی دوستوں سے جس کے دلوں میں اتنا زیادہ بغض ہے اہل بیت کا، آپ کو تو دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ یہ باتیں تلخ ضرور ہیں، لیکن اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ جن کو اہل بیت کے ذکر سے مسئلہ ہو ان کے ساتھ زندگیاں نہیں گزاری جاتی ہیں۔